السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا کہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مریض کے لیے دوا کا انتخاب کیسے کیا جائے، اس پر ایک تفصیلی اور لمبا لیکچر دینے کا، تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ آپ نے مریض کے لیے دوا کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، اپنے جو کیس ہیں جو میرے لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، ان سے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، اور اینڈ پر میں اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ اور یہ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کس طرح مریض کے لیے دوا کا انتخاب کرنا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس بات کو دوستو یاد رکھنا کہ کبھی بھی ہر کیس میں ایک ہی بنیادی جو فلسفہ ہے یا قانون ہے یا طریقہ کار ہے یا میتھڈ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ بہت سارے میتھڈ ہے جو کہ کیس کو حل کرنے کے لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور کیس کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ نوٹ کرنے کے بعد اس پر کم از کم 1-2 گھنٹے تک غور فکر کرنا پڑتا ہے، تب اس کے جو علاج کا طریقہ کار اور اس کی میڈیسن کے بارے میں علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذمہ داری والا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی ہر ایک کے بس میں ہے یہ کام کرنا۔ اور باقی رہا دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے جو ہومیو ڈاکٹر ہیں آج کل، جنہوں نے کلینک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپلومے بھی کیے ہوئے ہیں، کلینک بھی بنے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے تقریباً 90% سے زیادہ کو ہومیوپیتھی بالکل نہیں آتی۔ انہوں نے ڈپلومے کیے مگر ان کو ہومیوپیتھی بالکل نہیں آتی، اور نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈپلومے کرنے کے ساتھ ساتھ جو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا نا، وہ ان کو نہیں تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو میڈیسن کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی انہوں نے میڈیسن کو صحیح سمجھا، اور نہ ہی انہوں نے مٹیریا جو نا امراض کو صحیح سمجھا، نہ ہومیوپیتھی فلسفے کو صحیح سمجھا، اور نہ ہی ہومیوپیتھی میڈیسن کی پوٹینسی کو صحیح سمجھا، اور نہ ہی وہ مریض کا کیس نوٹ کرنے میں صحیح محنت کرتے ہیں، اور نہ ہی مریض کے لیے دوا کا انتخاب کرنے میں اس پر غور فکر کرتے ہیں۔ تو ان وجوہات سے جو نا زیادہ تر جو ڈاکٹر ہیں، 90% سے زیادہ، فرض کریں آپ اگر 100 ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا علاج کرنے کے لیے، ان میں 90 ایسے ہیں جو کہ محنت نہیں کرتے، جن کا مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، اور جن کا فوکس ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں بہت سارے وہ ملیں گے جو کہ ایلوپیتھی علاج کرتے ہیں، بہت سارے وہ ملیں گے جو کمبینیشن کرتے ہیں، بہت سارے وہ ملیں گے جو کہ تکے بازی کرتے ہیں۔ محنت کرنے والے 100 میں سے آپ کو 10% یا اس سے بھی کم ملیں گے۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان میں قابل ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں، مگر ان کی تعداد بڑی کم ہے، اور قابل صرف وہی ہے جو کہ مریضوں اور بیماریوں اور ہومیوپیتھی فلسفے اور دوسری چیزوں کو سمجھنے میں محنت کرتا ہے، وہی بس قابل ہے۔ اور باقی جو صرف شارٹ کٹ کے انتظار میں رہتے ہیں نا، ان میں قابلیت نہیں ہوتی، اور جو بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس ہمیں جلدی جلدی مریض کی دوائی کا پتہ چلے تو ہم دوائی دیں تو ہماری بلے بلے ہو جائے، تو یہ ایسے لوگ جو نا زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ وہ جس لیول پر آج سے 10 سال پہلے تھے اسی جگہ پر آج بھی ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر ہیں پھر وہ ڈاکٹری چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے لگ پڑتے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو کہ ڈاکٹری تو کرتے ہیں مگر ڈپلومہ کرنے کے بعد بھی وہ نہ تو میٹیری میڈیکا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ فلسفے کو
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی جو نا انسان کے اندر کیا کچھ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی مریضوں کے، انسانوں کی جو غذا ہے، جو اس کا جو طرز زندگی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ڈاکٹر کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، وقت نہ دے، اور ذمہ داری کا اس میں احساس نہ ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو ایسے ڈاکٹر اپنی زندگی میں خود بھی ناکام ہوتے ہیں اور ہومیوپیتھی کی بدنامی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ یہی بنیادی ریزن ہے جس وجہ سے ابھی تک ہومیوپیتھی کو وہ عزت نہیں ملی جو اس کو ملنی چاہیے۔ وہ عزت نہ ملنے کے پیچھے یہی ہے کہ جن کے پاس ہومیوپیتھی ہے وہ محنت نہیں کرتے۔ میں پچھلے 10 سال سے یہ ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہوں، مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے کہ کوئی بھی محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، الا ماشاءاللہ اگر کوئی 100 ڈاکٹر آئیں تو ان میں سے 10-12 ہوں یا 15 کے قریب ہو جائیں، کبھی کبھی 20 بھی ہو جاتے ہیں جو کہ محنت کرنے کو تیار ہیں، اور جو بار بار جو مٹیریا میڈیکا کا مطالعہ کرنے کے لیے، بار بار فلاسفی کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور مریضوں کو مکمل اس کی کیس ٹیکنگ کرنے کے لیے، اور مریضوں پر غور فکر کرنے کے لیے، اور مریضوں کی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے، اور لوگوں کے مزاجوں کو سمجھنے کے لیے، اور مریضوں کی غذا جو ان کو فائدہ مند ہے، جو نقصان دہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور ان چیزوں پر غور فکر کرنے والے بہت کم آپ کو ملیں گے۔ اور اگر کوئی قابل اور محنتی اور لائق ڈاکٹر مل جائے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ دار ڈاکٹر مل جائے، ورنہ زیادہ تر ڈاکٹر آپ کو ذلیل ہی کریں گے۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، وہ تمام پوری زندگی جو نا وہ علاج کے لیے ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، مگر ان کو جو نا کوئی اچھا معالج نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتا۔ کل بھی ایک مریض کی وہ بات کر رہا تھا، مریض کا نام تھا جاوید اقبال، اور اس کی تقریباً 47 سال کے قریب عمر تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے، ہومیو ڈاکٹر سے، حکیموں سے، ایلوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کروائے، مگر مجھے آرام نہیں آیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب زیادہ تر جو ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ حکیم ہوں، چاہے وہ ہومیو ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں، زیادہ تر ڈاکٹروں نے ڈپلومے لیے ہوئے ہیں، سندیں بنائی ہوئی ہیں، قانونی طور پر ان کو اجازت ہے۔ اب وہ کوئی صحیح کام کرے یا غلط کام کرے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ خود ایک ڈاکٹر کا ضمیر جو نا وہ اس بات پر ملامت اسے کرنا چاہیے کہ جب تجھے ڈاکٹری نہیں آتی اور یہ شعبہ ایسا ہے جس میں کتابیں پڑھے بغیر آپ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو یہ ڈاکٹری چھوڑ دینی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ جو غیرت ہے اور ضمیر کی آواز ہے نا، عام طور پر لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہی نہیں۔ اور میں نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے جو ہومیوپیتھ ہیں ساری زندگی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہومیوپیتھی کی سمجھ آ جائے، مگر ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ وہ 20 اساتذہ سے پڑھنے کے باوجود بھی ان کو ہومیوپیتھی کی سمجھ نہیں آتی۔ تو ان سب کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ دوستو، آپ ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، آپ کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں ملے گا۔ اگر ہومیوپیتھی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو قابل بنانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور سوسائٹی میں نام اور نیک نامی کمانا چاہتے ہیں، اور اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، اور مریضوں کا صحیح علاج کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ فری میں، چاہے وہ جو نا وہ پیسوں کے ساتھ کریں، تو اس کے لیے ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کہاں پر کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے آپ نے فلسفی کی کتابوں پر محنت کرنی ہے، اور پھر جو نا مٹیریا میڈیکا پر محنت کرنی ہے، اور یہاں پر ایک اور بات جو ساتھ میں وہ شامل کروں وہ یہ ہے کہ بنیادی علم جو ہے نا وہ طب یونانی کا بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بنیادی علم زیادہ نہیں، ایک بنیادی علم 1-2 بک جو ہے نا وہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور جو بہت بڑی جو چیز ہے جو کہ ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے وہ ہے یہ دا سائنس آف نیوٹریشن، جو جدید سائنس کی جو ریسرچ ہے اس میں اس کا ایک حصہ ہے دا سائنس آف نیوٹریشن۔ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور یہ اصل میں یہ حصہ ہے اصول حفظان صحت کا،
اور اصول حفظان صحت کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جب فلاسفی پر سب سے زیادہ محنت آپ کریں گے، پھر مٹیری امریکہ پر محنت زیادہ کریں گے۔ ایک بات دوستو یاد رکھنا کہ کوئی بھی دوا ہے اس کو سمجھے بغیر آپ اس کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو پہلے اس دوا کو مکمل سمجھنا پڑے گا کہ وہ دوا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی بنیادی اس کا مرکز کیا ہے اس دوا کا، اور وہ اس دوا کی جو حالت ہے کن اسباب کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس دوا کی جو تکلیفات ہیں وہ کیا کیا ہیں، کس کس جگہ پر ہوتی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور اس میں کمی زیادتی ان تکلیفات میں کمی زیادتی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوا کو ہمارے جو بڑے ہیں لیڈر ہیں انہوں نے اس دوا کو کیسے کیسے کن کن امراض میں اور کس کس صورتحال میں اس کو استعمال کیا ہے، تو اس بات کا علم تو آپ کو حاصل ہوگا مٹیری امریکہ سے۔ آپ ہنیمن کا پڑھیں، بڑے بڑے مٹیری امریکہ پڑھیں۔ یہاں پر ہمارے جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں وہ ایک غلطی کر جاتے ہیں، وہ چھوٹے مٹیری امریکہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک دو، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر کامیاب ہونا تو آپ کو بڑے بڑے جو مٹیری امریکہ وہ پڑھنے پڑیں گے، اور ایک مرتبہ نہیں، کوئی ہر مٹیری امریکہ جتنے بھی ہیں آپ کو میسر ہوں بڑے سے شروع کریں، کوئی 10 15 20 خرید لیں، سب سے بڑے سے شروع کریں، سب سے بڑا مٹیری امریکہ پہلے پڑھیں، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، اس طرح کر کے، اور بار بار پڑھیں گے تب جا کر سمجھ آئے گی، ایک مرتبہ پڑھنے سے نہیں سمجھ آتی۔ اور کوئی بھی دوا ہے جب تک آپ اس کو 8 10 مٹیری امریکہ سے، ہر مٹیری امریکہ سے 4 5 مرتبہ نہیں پڑھ لیں گے اس وقت تک اس دوا کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ دوا لے لیں سلفر۔ اب یہ جو سلفر دوا ہے نا، جب تک ظاہر بات ہے آپ کو اس دوا کی سمجھ نہیں آئے گی آپ اس دوا کو استعمال نہیں کر سکیں گے، آپ اس دوا کو آگے مریضوں پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کیس نوٹ کریں گے تو اس وقت جب کیس آپ نوٹ کریں گے تو کیس نوٹ کرنے کے بعد مریض پر جو غور فکر کریں گے، تو اگر آپ نے سلفر دوا کو سمجھا ہوا ہوگا اور وہ مریض کی بن رہی ہوگی تب آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اگر آپ نے سلفر دوا کو سمجھا ہی نہیں تو مریض کی اگر وہ دوا بن رہی ہے تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر مریض کی دوا جو نا وہ آپ کے سامنے جو مریض بیٹھا اس کی دوا، فرض کرنے کہ اس کی دوا سامنے مریض کی دوا میگنیشیم فاس بن رہی ہے، مگر آپ نے جب اس کا مکمل کیس ٹیکنگ کی اور کرنے کے بعد آپ نے جو نا اس پر غور فکر شروع کیا تو آپ کے ذہن میں میگنیشیم فاس نہیں آئے گی۔ آپ کے ذہن میں میگنیشیم فاس تب ہی آئے گی جب آپ نے میگنیشیم فاس دوا کو سمجھا ہوگا، اور میگنیشیم فاس دوا کو اور کوئی بھی دوا کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس دوا کو کوئی 8 10 مٹیری امریکہ سے بار بار پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اس کی باریکیوں تک جانا ہے اور لیڈر کی باتوں کو سننا ہے، اور بڑے بڑے مٹیری امریکہ پڑھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے ہیں۔ جب اس دوا کو آپ مکمل پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے، بار بار پڑھیں گے، دہرائیں گے، اپنے ذہن کے جو گہرائی ہے اس میں اس کو بیٹھا لیں گے، آپ کے ذہن کو اس دوا کی عادت ہو جائے گی، تو پھر آپ کے سامنے جب بھی اس دوا کا مریض آئے گا نا تب ہی آپ یہ جان جائیں گے کہ مریض کی یہ دوا بنتی ہے۔ تو ہمارے جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں نا، ان کی نمبر 1 سب سے پہلے یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ یہ مطالعہ بالکل نہیں کرتے، اور یہ ان کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی ہے کہ یہ بڑے مٹیری امریکہ نہیں پڑھتے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ جو ہومیوپیتھی میں جو میڈیسن سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ہمارے لیڈر نے سب سے زیادہ وہ میڈیسن استعمال کی ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ آپ مطالعہ کریں۔ جب تک آپ ان کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ نہیں کریں گے، ان کو نہیں سمجھیں گے، ان کو ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، تب تک آپ کسی بھی کیس میں اس دوا کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ کوئی بھی دوا ہے اس کی مکمل سمجھ ہوگی تب ہی آپ اس دوا کو استعمال کر سکیں گے۔
فرض کریں سامنے بیٹھا ہوا ہے گرفائٹس اور آپ نے گرفائٹس کو پڑھا ہوا ہی نہیں، تو آپ نے اس کا مکمل کیس نوٹ کیا، کیس نوٹ کرنے کے بعد اس پر غور فکر کیا، تو آپ کے ذہن میں گرفائٹس کیسے آ سکتی ہے جبکہ آپ نے گرفائٹس کو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے؟ تو ذہن میں گرفائٹس اس وقت ہی آئے گی جب آپ نے گرفائٹس دوا کو پڑھا ہوگا۔ اگر آپ نے گرفائٹس دوا کو کوئی 8-10 مٹیریل میڈیکا سے، چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو، ان سے آپ نے ایک ایک کر کے سب مٹیریل میڈیکا سے 4-5 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کے ہر ایک چیز کو سمجھا ہوگا، اس کے طریقہ استعمال کو سمجھا ہوگا، اور اس کی جو ذہنی حالت ہے اور خواہش و نفرت ہے اس کو سمجھا ہوگا، تب بھی آپ اپنے سامنے جو بیٹھا ہوا مریض ہے اس کے کیس پر جب آپ غور فکر کریں گے تب بھی تو آپ اس کو گرفائٹس دے سکیں گے۔ آپ کے ذہن میں گرفائٹس کا نام ہی تب آئے گا جب آپ نے پہلے اس کو سمجھا ہوگا۔ اسی طرح فرض کر لیں کہ سامنے مریض کو دوا کی ضرورت ہے، اس کو کولوسنتھ کی ضرورت ہے، آپ نے تو کیس اس کا نوٹ کر دیا، اور نوٹ کرنے کے بعد کیس کو اس پر غور فکر کیا، اس کو سمجھنے کے لیے مریض اور مرض دونوں کو سمجھنے کے لیے دونوں پر غور فکر کیا۔ غور فکر کرنے کے بعد مریض کی دوا بن رہی کولوسنتھ، مگر آپ نے جو کولوسنتھ دوا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سیکھا ہی نہیں، اس کو جانا ہی نہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں کولوسنتھ دوا نہیں آئے گی، اگرچہ اس کی بن کولوسنتھ دوا رہی ہے، اس کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے وہ کولوسنتھ والا درد ہے، تو مگر یہ کہ آپ نے کولوسنتھ دوا کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، ذہن میں بٹھایا ہی نہیں، تو کیسے آپ کے انتخاب میں وہ کولوسنتھ آ سکتی ہے؟ تو تیسری بڑی جو غلطی ہمارے جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے کہ وہ میڈیسن کو مکمل سمجھتے نہیں۔ ایک اور بھی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ مریض اور مرض دونوں کو سمجھنا، آپ کو مریض کی سمجھ ہونی چاہیے اور جو وہ مرض لے کر آیا ہے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ مریض کی سمجھ کیا ہے؟ آپ کو مریض کی جو عادات ہیں، اس کی ذہنی علامات ہیں، اس کی خواہش و نفرت ہے، اس کی صفات ہے، اور اس کی پسند ناپسند ہے، اس بات کا، اور اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی جو زبان کی حالت ہے، اور جو اس کا انداز گفتگو ہے، اس کے جو ذہنی لیول ہے، اس چیز کو بھی سمجھ ہونا ایک ہومیوپیتھ کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو وہ بیماری لے کر آیا، چاہے وہ ایک ہے ایک سے زیادہ ہے، آپ کو اس بیماری کے بارے میں بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، بیماری ہے کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کس جگہ پر ہوتی ہے، اور اس کے اسباب کیا ہے، اور یہ اس کی کمی زیادتی کیا ہے، اور کون سی غذا اس پر مثبت اثر کرتی ہے، کون سی غذا اس پر منفی اثر کرتی ہے۔ آپ کے پاس غذا کا اس بیماری کے بارے میں بھی مکمل ہونا چاہیے، یعنی ایک تو مریض کے بارے میں بھی مکمل علم ہونا چاہیے، دوسرا اس کی جو مرض لے کر آیا اس کا بھی مکمل علم ہونا چاہیے۔ یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں مرض کے نام پر دوا نہیں، تو پھر مرض کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دوستو یہ کہ غلط فہمی ہے، اور آپ نے اس بات کو غلط سمجھا ہے۔ اصل بات جو نا وہ اور ہے، اس کی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، پھر آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ دھیان سے توجہ سے سننا اور اس کو لکھ لینا، اور آئندہ کے بعد یہ کبھی نہ کہنا کہ ہومیوپیتھی میں بیماری کا تصور ہی نہیں، اور ہومیوپیتھی میں بیماری کے نام پر دوا ہی نہیں، اور ہومیوپیتھی بیماری کا علاج نہیں کرتی۔ اس غلط فہمی کو چھوڑ دینا۔ بیماری کا تصور نہ ہونا، بیماری کا علاج نہ ہونا، بیماری کے بارے میں سوچ نہ ہونا، بیماری جو بیماری بن رہی ہے مریض کی، خاص اس بیماری کی دوا نہ ہونا، یہ حکمت میں ہے، ہومیوپیتھی میں نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کے اوپر ایک سے زیادہ میڈیسن ہے، اور ہمیں اس بیماری کو سمجھنے کے بعد ان میڈیسن کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان میڈیسن میں کسی ایک دوا کو دینا ہوگا۔ کچھ تو ایسی بیماریاں ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں ہومیوپیتھی کے مطابق جس کے اوپر 8-10 میڈیسن تو بنتی ہے، مگر وہ بیماری ایسی ہے اس کے اوپر ایک دوا ایسی ہے جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور سب سے زیادہ انتخاب میں آتی ہے، اور زیادہ تر وہی دی جاتی ہے، وہ اولین میڈیسن میں آتی ہے۔
اس بات کی بھی سمجھ آپ کو مٹیری میڈیکا سے ملے گی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں، کچھ علامات، تکلیفات، مسائل ایسی ہیں جس پر فلاں دوا بنتی ہے، فرض کر لیں لائکوپوڈیم یا نقص و میکا یا گرفاٹس یا پلساٹیلا یا تھوجا بنتی ہے. اس دوائی پر اور بھی 8-10 میڈیسن بنتی ہے، مگر یہ دوا سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مریض کی علامات، مریض کی جو بیماری ہے اس کی علامات اس دوا کے ساتھ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن پر ایک سے زیادہ میڈیسن بنتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دوا ایسی ہوتی ہے جو زیادہ تر انتخاب میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے. اور بیماریوں کی تیسری قسم ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے اوپر ہومیوپیتھی مٹیریا میڈیکا کے مطابق ایک ہی دوا بنتی ہے، دوسری کوئی دوا نہیں بنتی. وہ بیماری ایسی ہے، اس بیماری پر مٹیریا میڈیکا کے مطابق ایک ہی دوا بنتی ہے، جو چاہے وہ بیماری ہو یا تکلیف ہو، مٹیریا میڈیکا کے مطابق اس پر ایک ہی دوا بنتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوا نہیں بنتی. ایسی بیماریاں بھی ہیں. تو بیماریاں سب ایک نہیں ہیں. ہومیوپیتھی کے مطابق کچھ ایسی بیماریاں جن پر بہت ساری میڈیسن بنتی ہیں. آپ نے سب کا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ فی الوقت مریض اس بیماری کو لے کر آیا تو کون سی دوا ہے جس کے ساتھ اس بیماری کی علامات جو نا مماثلت کرتی ہے. اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن پر ایک سے زیادہ میڈیسن موجود ہے. اس پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں آپ کو یہ پتہ علم ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ مٹیریا میڈیکا کا علم ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بیماری پر یہ 10، 12 یا 20 میڈیسن بنتی ہے، مگر ایک دوا ایسی ہے جو کہ سب سے پہلے انتخاب میں آتی ہے، سب سے زیادہ بنتی ہے، اور یہی سب سے زیادہ دی جاتی ہے، اور یہی استعمال ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، موت کا خوف. اگر موت کے خوف کی وجہ سے کوئی شخص شدید ترین ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ دیکھ کر، کسی کی موت دیکھ کر اس کا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد خلاف متوقع علامات آتی ہیں. تو یہاں پر موت کے خوف پر آپ کے جب ریپرٹری اوپن کریں گے تو بہت ساری میڈیسن ملیں گی، مگر آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. اگر آپ نے اگنیشیا مارا کو بار بار پڑھا ہوا ہے تو موت کا خوف جب کسی پر طاری ہو جائے، کسی کی موت دیکھ کر کسی انسان پر موت کا خوف طاری ہو جائے اور اس کے بعد عجیب و غریب علامات، تکلیفات، مسائل ظاہر ہونے شروع ہو جائے جو کہ خلاف متوقع، خلاف عقل ہیں، تو وہاں پر موت کے خوف جب طاری ہوتے ہیں اس پر بہت ساری میڈیسن بنتی ہے، مگر اگنیشیا مارا سب سے پہلی دوا عام طور پر، اکثر طور پر انتخاب میں آتی ہے. یہ تو ہو گئی، یہ ایک مثال میں نے دے دی ہے کہ کچھ بیماریاں، کچھ تکلیفات، کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر بہت ساری میڈیسن بنتی ہیں، مگر وہاں پر اس پوری لسٹ میں ایک ایسی دوا ہوتی ہے جو کہ اس بیماری پر، اس علامت پر، اس تکلیف پر سب سے پہلے انتخاب میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو مٹیریا میڈیکا میں ہی اس کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اس علامت پر اس کو سب سے زیادہ استعمال کیا. تیسرا، اگر آپ مریضوں پر غور فکر کریں گے، اسی ہی بیماری اور علامت و تکلیفات پر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ مریض آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو انتخاب میں آ رہی ہے نا، وہی ایک دوا آ رہی ہے جس کے بارے میں مٹیریا میڈیکا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دوا اس علامت پر سب سے پہلے بنتی ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اس علامت پر، اس بیماری پر، اس تکلیف پر دوسری میڈیسن بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی فرض کریں 10 کیس آئے ہیں تو ان میں سے 2-3 کیسوں میں یا 4 کیسوں میں ہمیں دوسری دوا کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، علامات کی بنیاد پر اور سبب کی بنیاد پر اور اس کی کمی زیادتی کی بنیاد پر ہمیں دوسری دوائی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. اب یہاں پر ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں اس پر میڈیسن تو بہت زیادہ بنتی، مگر ایک دوا ایسی ہوتی ہے جو زیادہ تر اکثر اوقات عام طور پر وہی استعمال میں آتی ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ اس کی علامات مشابہ ہوتی ہے. اس کی مثال ہے ڈینگی بخار. اب ڈینگی بخار یہ ایک ایسا بخار ہے جس میں جسم کے اندر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
ایسے کوٹے پیٹے جانے کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جسم شدید قسم کا درد کرتا ہے اور بعض اوقات ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے. تو ڈینگی بخار کے بارے میں اس پر بہت ساری آپ کو میڈیسن ملیں گی، مگر اس پر سب سے زیادہ جو انتخاب میں آتی ہے اور سب سے زیادہ جو ڈینگی بخار کی علامات مماثلت کرتی ہے وہ یوپیٹوریم پرف ہے. مگر بعض اوقات بعض کیسوں میں ہمیں وہ چائنا آفیشل کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض کیسوں میں آپ کو اگنیشیا امارا کی طرف بھی جانا پڑے. مگر یہ ہے کہ اس علامت پر، اس بیماری پر اور اس تکلیف پر زیادہ جو دوا استعمال ہوگی وہ یوپیٹوریم پرف ہی ہوگی. اور یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا، آپ آرام سکون سے صبر کے ساتھ 10-20 منٹ جو ڈینگی بخار کا مریض آیا اس کے 10-20 منٹ جو نا علامات نوٹ کریں اور اس پر غور فکر کریں کہ اس کی علامات یوپیٹوریم پرف دوا کے ساتھ مل رہی ہے یا چائنا کے ساتھ مل رہی ہیں یا دونوں کے ساتھ نہیں مل رہی، تو پھر آپ کو تیسری کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ بات ہے. بہرحال بیماری کی پہلی قسم میں وہ ہیں جن پر بہت ساری میڈیسن بنتی ہیں، مگر کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس پر زیادہ استعمال ہوتی ہے، بلکہ آپ کو تلاش کرنی پڑے گی کہ فی الوقت یہ جو مریض اس بیماری، تکلیف اور علامت کو لے کر آیا کون سی دوا بنے گی. ایک بات. دوسری بات، کچھ بیماریاں، کچھ تکلیفات، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پر ایک سے زیادہ میڈیسن موجود ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ان میں سے وہ بیماری، تکلیفات اور مسئلہ ایک ایسا ہے، وہ جو چیز، وہ جو تکلیف لے کر آیا ایسا ہے جس پر ایک دوا سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. آپ نے پہلے اس پر توجہ دینی ہے. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، وہ تیسرے نمبر کی بیماری ہوتی ہیں کہ جن میں مٹیریا میڈیکا کے مطابق اور جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے تجربات کے مطابق ایک ہی دوا ہوتی ہے، دوسری دوا نہیں ہوتی. اس بیماری کے نام پر ہمارے مٹیریا میڈیکا میں ایک ہی دوا ہوگی، دوسری دوا نہیں ہوگی. یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال ہے، یہ پوری دنیا میں یہ جو پیلا یرکان مشہور ہے، جو حقیقی پیلا یرکان ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس جو بی ہوتا ہے. اب اس پیلے یرکان کے نا کوئی 8-10 کیس جو نا آپ نوٹ کریں، 8-10 کیس مکمل تسلی کے ساتھ ہر مریض پر نہ 2-2 گھنٹے لگا کر ان کا کیس نوٹ کریں، ان کے سب علامات لکھیں. اینڈ پر آپ ان 10 مریضوں کی علامات کو توجہ سے پڑھیں، سمجھیں، ذہن میں بٹھا لیں. آپ جو حقیقی ہیپاٹائٹس بی ہوتا ہے نا، جو پیلا یرکان ہوتا ہے، اس کے جب 10 مریض جو ہوں گے نا، اس کی جب آپ علامات نوٹ کر لیں گے، ہر مریض کی علامات نوٹ کرنے میں 2-3 گھنٹے لگانے ہیں، مکمل علامات شروع سے لے کر آخر تک، اور سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، ہر ایک جگہ سے علامات نوٹ کرنی ہے. اینڈ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری علامات ہومیوپیتھی کی ایک دوا ہے، اس کے ساتھ ملیں گی، اس کے ساتھ مماثل کریں گی. وہ ہے چیلیڈونیم. آپ نے جو 10 پیلے یرکان کے مریض، جو حقیقی پیلا یرکان ہوتا ہے، جس کو ایلوپیتھی جو نا پیلا یرکان کہتے ہیں، جس کے اندر زبان کے اوپر بھی پیلی طے ہوتی ہے اور آنکھیں کی پیلی ہو جاتی ہے، اور جو نا یہ چہرہ اور جسم بھی پیلا ہو جاتا ہے، اور اس میں کبھی موشن لگتے ہیں اور کبھی شدید قبض ہو جاتی ہے، اور اس یرکان میں کولیسٹرول اور بائل یہ زیادہ ہو جاتا ہے جسم میں. اس کے علاوہ بھی جو گرمی والے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو سب کی علامات ہومیوپیتھی کی دوا جو نا چیلیڈونیم کے ساتھ ملیں گے ان 10 مریضوں کی، کسی دوسری دوا کے ساتھ نہیں ملے گی. اور آپ ان 10 مریضوں کو دیں گے تو 10 مریضوں کو اس چیلیڈونیم سے ہی آرام آئے گا اور کسی دوا سے نہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہومیوپیتھ، ایک شخص جس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے یا آنکھیں پیلی ہیں، تو اس کو یہ خیال ہو کہ اس کو پیلا یرکان ہے، مگر وہ پیلا یرکان نہ ہو، وہ کسی اور سبب سے ہوئی ہوں. تو وہاں پر کیونکہ وہ پیلا یرکان بیماری بنتی نہیں ہے مریض کی، اور آپ نے غلطی کی ہے اس کے انتخاب میں، اس مریض کی نا تشخیص میں آپ نے غلطی کی ہے کہ آپ نے سمجھا کہ اس کو پیلا یرکان ہے، مگر یہ ہے کہ حقیقت میں اس کو پیلا یرکان نہیں،
کسی اور وجہ سے، خون کی کمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، ورنہ اس کو پیلا یرقان نہیں ہے۔ آپ نے تشخیص میں غلطی کی، اور غلطی کرنے کے بعد پھر آپ نے دی چیلیڈونیم دوا، تو کیونکہ آپ کی تشخیص غلط تھی، اس کو پیلا یرقان نہیں تھا، تو آپ نے اس کو دی چیلیڈونیم دوا، تو اس کو آرام نہ آیا، تو پھر آپ کہیں گے کہ صابری صاحب نے نا جو انہوں نے بات بیان کی تھی وہ غلط ہے۔ تو یہ آپ کی یہاں پر اپنی غلطی ہے کہ آپ مریض کے بارے میں جو تشخیص کر رہے ہیں نا، آپ کی تشخیص میں غلطی ہے، اس کو پیلا یرقان ہے ہی نہیں، مگر اس کا چہرہ پیلا اس لیے پڑا ہوا ہے کہ اس کے جسم کے اندر خون کی کمی ہے، اس لیے اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، یا بھوک کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، اور آپ نے سمجھا کہ اس کو پیلا یرقان ہے، تو اس کو پیلا یرقان نہیں، اور آپ نے چیلیڈونیم دوا دے دی، تو پھر اس کو آرام نہ آیا، تو آپ کہیں گے کہ اس کو آرام نہیں آیا، لہٰذا صابری صاحب کی بات جو ہے نا وہ غلط ہے۔ یہاں پر آپ کی اپنی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، کیونکہ تشخیص کرنا صحیح وہ آپ کا کام ہے، ورنہ پیلے یرقان پر میٹیر امریکہ کے مطابق اور میرے تجربے کے مطابق دنیا کے جتنے بھی پیلے یرقان کے مریض ہیں ان سب کی دوا چیلیڈونیم ہی بنتی ہے، اور میرے پاس ابھی تک ان 10 سالوں میں جتنے بھی پیلے یرقان کے مریض آئے ہیں ان سب کو میں نے چیلیڈونیم ہی دی ہے، ان سب کے میں نے تسلی کے ساتھ 2-3 گھنٹے لگا کے کیس نوٹ کر کے علامات کا جائزہ لے کر ان کو دیکھا کہ ان سب کی علامات چیلیڈونیم کے ساتھ ملتی تھی، اور میں نے چیلیڈونیم ہی دی ہے، اور چیلیڈونیم سے ہی ان کو آرام آیا۔ باقی رہا دوستو، شفا نہ ملنے کی نا ہمیشہ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ آپ غلط دوا دے رہے ہیں، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں شفا نہ ملنے کی، جیسا کہ مریض کا منفی سوچ کا مالک ہونا، یا مریض پر کوئی جو نا جادو کا اثر ہونا، یا مریض کی بد پرہیزی، یا مریض آپ کی دی ہوئی ہدایات پر مکمل عمل نہیں کر رہا، یا مریض نے آپ نے جس طرح مریض کو دوا استعمال کرنے کو کہا تھا اس طرح اس نے استعمال نہیں کی، یا یہ کہ اس مرض کو ٹھیک ہونے میں مدت زیادہ لگنی تھی اور مریض پہلے ہی تنگ پڑ گیا۔ تو اس کے علاوہ مریض کچھ لوگوں کے گناہ ہوتے جو ان کی صحت کو دبا کر دیتے ہیں، اس گناہوں کی وجہ سے بھی مریضوں کو شفا نہیں ملتی۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں شفا نہ ملنے کے، ہمیشہ ایک ہی سبب نہیں ہوتا شفا نہ ملنے کا کہ آپ نے تشخیص میں غلطی کی، اور بھی اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ مریض کی جو غذا ہے نا جو وہ کھا رہا ہے وہ صحیح نہیں، یہ بھی ایک سبب ہے شفا نہ ملنے کا۔ تو عدم شفا کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ایک ہی سبب نہیں ہے۔ آپ کہیں نا کہ عدم شفا کا ایک ہی سبب ہے کہ ڈاکٹر نے دوا کے انتخاب میں غلطی کی ہے، تو یہ ایک سبب نہیں ہے، بہت سارے سبب ہوتے ہیں۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ مریض کو بھی سمجھنا ضروری ہے اگر آپ ایک قابل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور مرض کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے آپ نے 2 جگہ پر ہی محنت کرنی ہے۔ ایک میٹیریا میڈیکا کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا، جتنے بھی میٹیریا میڈیکا ہے نا ہومیوپیتھی میں سب لے لیں، اور سب سے جو بڑا ہے نا اس کو پہلے پڑھیں، پھر چھوٹے کو پڑھیں، پھر چھوٹے کو، پھر چھوٹے کو۔ ایک بات کو دوستو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ زندگی میں قابل انسان بننا چاہتے ہیں نا تو آپ کو قابل انسان بڑی کتاب بنا سکتی ہے، چھوٹی کتاب اور شارٹ کٹ آپ کو قابل انسان بنا سکتا ہے۔ اگر آپ سوسائٹی میں نام کمانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے مسیحا بننا چاہتے ہیں، اگر لوگوں کا آپ صحیح معنوں میں رہنما بننا چاہتے ہیں، لوگوں کا ہمدرد بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑی کتابیں ہی کچھ دے سکتی ہیں۔ ایک بنیادی سا اصول ہے کہ آپ کو وہاں سے کچھ ملے گا جہاں پر پہلے کچھ ہے، جہاں پر پہلے تھوڑا وہاں سے آپ کو کیا ملے گا۔ جو چھوٹے میٹیریا میڈیکا ان میں لکھا ہوا ہی تو تھوڑی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے آپ کو کیا سمجھنے کو ملے گا۔ نہ تو یہ جو بیماریاں ہیں ان کا بھی آپ کو علم میٹیریا میڈیکا سے ملے گا اور مریضوں سے ملے گا، اور یہ جو سوشل میڈیا وہاں سے ملے گا، اور ایلوپیتھی کی کتابوں سے ملے گا، اور حکمت کی کتابوں سے ملے گا، اور لوگوں سے ملے گا آپ کو بیماریوں کے علم۔ اور باقی رہا کہ مریض کو سمجھنے کے بارے میں علم، اس 2 چیزوں سے ملے گا۔ نمبر 1 میٹیریا میڈیکا زیادہ سے زیادہ پڑھیں،
ایک نہیں، ایک سے زیادہ مٹیریل مڈیکا خریدیں، سب کو پڑھیں اور ہر مٹیریل مڈیکا کو 11 دفعہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور کوشش کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ کوئی بھی مٹیریل مڈیکا 1-2 مرتبہ پڑھنے سے اس کی سمجھ نہیں آتی، نہ ہی وہ یاد ہوتا ہے، اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار اس کو سمجھنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، ذہن نشین کرنا پڑتا ہے۔ تو مریضوں کی سمجھ مٹیریل مڈیکا سے آئے گی، اور لوگوں کے جو کردار ہیں، ان کی عادات ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو پسند ناپسند ہے، ان کے جو چہروں کی بناوٹ ہے، ان کی جو زبانوں کی بناوٹ ہے، اور کھانے پینے میں ان کی جو پسند ناپسند ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے، وہاں سے آپ کو مریضوں کی سمجھ آئے گی۔ اور مٹیریل مڈیکا سے اور لوگوں کے جو نا ان کے کرداروں پر غور فکر کرنے سے، اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کے کیس نوٹ کر کے ان کے بارے میں غور فکر کرنے سے کہ اس کا مزاج ہومیوپیتھی کے مطابق 100 مزاجوں میں سے کون سا مزاج بنتا ہے۔ اپنی ذات پر غور فکر کریں، اپنے گھر والوں میں سے ہر فرد پر غور فکر کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں سے ہر ایک پر غور فکر کریں کہ میرا مزاج کیا ہے، میرے بھائی کا مزاج کیا ہے، میری فلاں بہن کا مزاج کیا ہے، میری امی کا مزاج کیا ہے، میرے ابو کا مزاج کیا ہے، میرے نانی نانا دادی دادا کا مزاج کیا ہے، اور میرے چاچو فلاں چاچو کا کیا مزاج ہے، فلاں مامے کا کیا مزاج ہے، فلاں مامی کا کیا مزاج ہے، فلاں چاچی کا کیا مزاج ہے، محلے داروں کا کیا مزاج ہے، میرے فلاں دوست کا کیا مزاج ہے، اور فلاں جو مریض جو میرے پاس بار بار آ رہا ہے اس کو ہومیوپیتھی کے مطابق کیا مزاج بنتا ہے۔ تو اس چیز پر کام کرنے سے، محنت کرنے سے، وقت دینے سے، غور فکر کرنے سے، دماغ لڑانے سے یہ آپ کو مریضوں کی سمجھ آئے گی۔ کوئی اس کا شارٹ کٹ دنیا میں نہیں ہے۔ جس شارٹ کٹ کی یہ ساری ہومیوپیتھی کمیونٹی تلاش کر رہی ہے وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بس محنت ہے، مطالعہ ہے، مریضوں پر غور فکر کرنا ہے اور بیماریوں پر غور فکر کرنا ہے، اور ان سب کے لیے، سب کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذرائع استعمال کریں۔ قابل انسان وہ ہوتا ہے جو مریضوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذرائع استعمال کریں، اور بیماریوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذرائع استعمال کریں، اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں اور ہمیشہ سیکھیں۔ یہ ہومیوپیتھی صرف ان لوگوں کا کام ہے جو کتابوں کے عاشق ہیں، جو سیکھنے کے عاشق ہیں، جو علم دوست لوگ ہیں، جو علم والوں کی عزت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ہومیوپیتھی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ بھی تب کامیاب ہوں گے جب آپ کتابوں کے ساتھ یاری لگائیں گے اور سیکھنے میں وقت لگائیں گے، ٹائم برباد نہ کریں۔ ایک اور چیز جو میں پوری ہومیوپیتھی کمیونٹی کو بتاتا ہوں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے سب سے بڑی غلطی۔ یہ 5 نمبر پر 4 چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں۔ 5ویں نمبر پر سب سے بڑی جو غلطی ہے ہماری، جو ہومیوپیتھ جتنے بھی ہومیوپیتھ کمیونٹی ہے وہ کر رہی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا۔ آئندہ کے ساتھ کسی بھی آج کے بعد کسی بھی گروپ میں یہ کام کرتا وہ کوئی بھی ڈاکٹر مل گیا نا، اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے آج پوری ہومیوپیتھی کمیونٹی کر رہی ہے، ہر ڈاکٹر کر رہا ہے، یہ ساری کمپنیاں کر رہی ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے۔ اس کام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اگر ایک قابل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ اور ایسے شخص جس کو آپ نے دیکھ لیے، جس بھی ڈاکٹر کو، جس بھی اسٹوڈنٹ کو، جس بھی ہومیوپیتھی لور کو یہ کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے اس کو بھی روکنا ہے، اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ کام اب اسٹوڈنٹ بھی کر رہے ہیں، ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی کر رہے ہیں، کمپنیاں بھی کر رہی ہیں، ہومیوپیتھی کی ساری کمپنیاں کر رہی ہیں، دنیا میں جتنی بھی کمپنیاں ساری کر رہی ہیں، اور یہ سارے غلط کر رہی ہیں۔ یہ ہنی من کے جو بنائی ہوئی ہومیوپیتھی ہے اس کے خلاف ہے، اور یہ کہ جو نا سرمایہ کارانہ نظام ہے جو کہ ہومیوپیتھی کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے۔ آپ نے خود اس کو چھوڑنا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دینا ہے جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو خود سنوارنا ہے، اور اپنے خود نہیں یہ غلطی کرنی۔
ایک بات دوستو ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہومیوپیتھی کے جو لیڈر ہیں ان کی نصیحت کو مانیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کے لیے کہ جو ہومیوپیتھی کے جتنے لیڈر ہیں، جو بڑے ہیں، جو کامیاب ہیں اس شعبے میں، جن کا نام ہے، جنہوں نے عزت کمائی ہے، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مریضوں کو ان کے ہاتھ پر شفا دی ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، ان لیڈر کی بات مانی. جس طرح ہنیمن ہے، کینٹ ہے، جارج ہے اور یہ ہیرنگ ہے اور اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے نام ہیں. تو ان سب لیڈر کی آپ نے، نیش لیڈر بھی ہے اس میں، نیش لیڈر اور ایلن بھی ہے، تو ان سب کی نصیحت کو آپ نے ماننا ہے. آپ کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا گور ہے کہ آپ نے لیڈر جو ہیں ان کی نصیحت کو ماننا ہے. آپ نے یہ غلطی چھوڑنی ہے اور یہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں. آج کے بعد ہومیوپیتھی کمیونٹی میں اور ہومیوپیتھی میں اس کو نکال دیں. اب یہ بات کیا ہے؟ یہ بات ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس چیز نے حکمت کو تباہ کیا، یہ اب وہ ہومیوپیتھی میں بھی داخل ہو گئی ہے. جو صابر حکیم صابر ملتانی ہے، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ حکمت کو نسخہ جاتی نظام نے تباہ کیا. اس نے اپنی ساری زندگی اسی چیز کو سمجھایا حکیموں کو کہ نسخہ جاتی نظام چھوڑ دیں، جو آپ نے شروع کیا ہوا نا اس کو چھوڑ دیں. حکمت کو اس نے تباہ کیا اور یہی بات آج ہومیوپیتھی میں داخل ہو چکی ہے، نسخہ جاتی نظام. اب یہ حکمت کے اندر تو اس کے لیے لفظ ہوتا تھا نسخہ جات اور ہومیوپیتھی میں اس کو کہا جاتا ہے کمبینیشن، اور بہت ساری میڈیسن ایک ساتھ دے دینا بغیر میڈیسن کو سمجھے، بغیر مریض کو مکمل اس کا کیس نوٹ کیے، بغیر اس کے کیس کے اوپر غور فکر کیے اور اس کی بیماریوں پر غور فکر کیے بغیر آپ اس کو کمبینیشن دے دیں یا اس کو سیرپ دے دیں یا اس کو بہت ساری میڈیسن بنا کر دے دیں، چلیں کسی نہ کسی سے تو آرام آ ہی جائے گا نا. تو یہ کام آج ساری کمپنیاں یہ جو کمبینیشن بنا رہی ہیں، ہومیوپیتھی کی ساری کمپنیاں، پاکستانی بھی جرمنی بھی کمبینیشن بنا رہی ہے، یہ سارے غلط ہیں اور ان کو استعمال کرنا بھی غلط ہے، ان کو خریدنا بھی غلط ہے، ان کو بیچنا بھی غلط ہے اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور ہمارے جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ایک بیماری لیتے ہیں، اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں 40 کو دوائیاں، یہ دوائی تب بنے گی، یہ تب بنے گی، یہ تب بنے گی، یہ تب بنے گی. ایسا بھی نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو بعد میں کریں گے. تو جو یہ پہلے میں اس بات کو مکمل کروں، یہ جو نسخہ جاتی نظام ہے، اور 6 نمبر پر اس کو بات کریں گے، اس پر 5 والی بات مکمل کر لیں. اب یہ غلط کس طرح ہے کہ کمبینیشن دینا یا ایک ہی وقت میں بہت ساری میڈیسن دے دینا، یہ غلط اس لیے ہے کہ اس میں اگر آپ غور فکر کریں، جو بھی لوگ کمبینیشن دے رہے ہیں اور ان پر غور فکر آپ کر لیں، ان کو نہ مٹیری امریکہ کے پر وہ محنت کرتے ہیں اور نہ ہی مریض کے کیس نوٹ کرنے میں، نہ ہی کیس پر غور فکر کرنے میں، نہ ہی بعد میں اس کا فیڈ بیک لینے میں، نہ ہی مریضوں کو سنبھالتے ہیں، نہ ان کا حل کر سکتے ہیں. تو وہ اس چیز کی صلاحیت چھوڑ چکی ہے. ہومیوپیتھی کمیونٹی ہے، جتنے بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، ان سب نے ایک شارٹ کٹ تلاش کیا ہوا ہے، اصل کامیابی کو چھوڑ کر، اصل چیز خالص چیز کو چھوڑ کر ایک 2 نمبر چیز تلاش کی ہوئی ہے، ایک دھوکہ تلاش کیا ہوا، ایک فراڈ تلاش کیا ہوا ہے. یہ ایک فراڈ ہے جو ساری ہومیوپیتھی کمیونٹی جو بھی کر رہی ہے، اور یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ ہماری جتنی بھی کمپنی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. بچتے کیا ہے؟ پاکستان میں صرف 10% ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ نہ تو کمبینیشن استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کلینک پر کوئی کمبینیشن پڑا ہوا ہے، نہ ہی ان کی کلینک پر کوئی جو نہ سیرپ پڑا ہوا ہے اور نہ ہی ان کے کلینک پر کوئی آتا ہے، نہ ہی وہ آنے دیتے ہیں. ان کے پاس صرف پوٹنسیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ پوٹنسیاں بھی وہ سنگل ہی دیتے ہیں. سنگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو سمجھا جائے، مریض کا کیس نوٹ کیا جائے، مریض کے کیس پر غور فکر کیا جائے، اور اگر اس کی ایک ہی دوا بنتی ہے تو ایک ہی دیں،
اگر 2 بنتی ہیں تو 2 دیں، 3 بنتی ہے تو 3 دیں، 4 بنتی ہے تو 4 دیں، 5 بنتی ہے تو 5 دیں، اگر 6 بنتی ہے تو 6 دیں، جتنی بنتی ہے اتنی دیں۔ مگر یہ بنانے سے پہلے آپ کو مٹیریا میڈیکا سے بھی، سارے مٹیریا میڈیکا سے بھی گزرنا پڑے گا، فلاسفی کی کتابوں سے بھی گزرنا پڑے گا، امراض کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور ڈائٹ پلان کو بھی، یعنی دا سائنس آف نیوٹریشن، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد مریضوں کا کیس، ہر قرآنی کیس میں 2 گھنٹے لگانے پڑیں گے، پھر اس کو پر 1-2 گھنٹہ لگا کر غور فکر کرنا پڑے گا، پھر دوائیوں کے انتخاب ہوگا، غذا کا انتخاب ہوگا، پرہیز کا انتخاب ہوگا۔ اگر اس کو روحانی مسئلہ، اس کا بھی آپ علاج کر دیں، وہ اتنا مشکل نہیں، آسان ہی، وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ روحانی مسئلے کا آپ نے کیسے علاج کرنا ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ ضرورت ہے کہ آپ کچھ چلے شلے کریں، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا علاج میں نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس دفعہ جو ایڈیشن آ رہا ہے، 4تھا ایڈیشن، اس میں نے روحانی علاج بھی لکھ دیا ہے، تو اس پر پہلے کبھی بات بھی کر دیں گے۔ تو یہ سارے کام کرنے کے بعد جب آپ 1 دوا دیں، 2 دیں، 3 دیں، 4 دیں، تو یہ ہوتا ہے کیس کے مطابق ہے۔ فرض کر لیں کہ مریض میں 2-3 میازم ہے، تو آپ نے 3 میازم کی دوائی دینی ہے۔ مریض پر پرانی چوٹ کا اثر ہے اس کی ہڈی پر، وہ ابھی بھی درد کرتی ہے، تو آپ نے اس کو مغنیشیم فاس بھی دینی ہے۔ مریض کا گلا پکا ہوا ہے، اس کے گلے میں بلغم ہے، اس کے سینے کے مسائل ہے، اس کو بار بار ہیپرسل بخار ہو رہا ہے، آپ نے ہیپرسل بھی دینی ہے۔ اگر مریض کی ماں یا باپ کو ٹی بی تھی اور اس کے بعد یہ پیدا ہوا ہے اور اس کے جسم میں بھی ٹی بی کے اثرات، اور یہ بار بار بیمار ہو رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ بن رہا ہے، تو آپ نے اس کو ٹیوبر بھی دینی ہے، اور اس کی مزاجی دوا بھی آپ نے دینی ہے۔ اگر اس کے ہاضمے کا نظام خراب ہے اور کولیسٹرول بڑھ چکا ہے اور اس میں سورا بھی ہے، تو آپ نے اس کو سلفر بھی آپ نے اس کو دینی ہے۔ بات یہ ہے کہ مکمل میڈیسن کو سمجھنے کے بعد، بیماریوں کو سمجھنے کے بعد، مریض کو سمجھنے کے بعد، غور فکر کرنے کے بعد، اگر 1 دوا بنتی ہے تو وہ بھی سنگل ہے، اگر 2 دوائیں بنتی ہیں تب بھی آپ سنگل ریمیڈی ڈاکٹر ہی ہیں، اگر اس کی 3 دوائیاں بن رہی ہیں تب بھی آپ سنگل ریمیڈی ڈاکٹر ہی ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، جس کی نفی کر رہا ہوں، وہ نسخہ جاتی نظام، جس کو آپ ہومیوپیتھی کے لحاظ سے کمبینیشن کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں بہت ساری دوائیاں، بغیر مریض کو، بغیر دوائیوں کو سمجھے، دونوں کو سمجھے بغیر بہت ساری دوائیاں دے دینا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور یہ آج عام ہو چکا ہے۔ یہ وہ شارٹ کٹ ہے جس پر سارے عمل کر رہے ہیں، 10% ڈاکٹروں کو چھوڑ کر، یعنی 100 ڈاکٹروں میں سے 10% ڈاکٹروں کو، 10 ڈاکٹروں کو چھوڑ کر باقی سارے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ دوستو، آپ زندگی برباد نہ کریں، آپ ابھی سے محنت شروع کر دیں فلاسفی کی کتابوں پر اور مٹیریا میڈیکا پر، اور ایسی کتابیں جن کے اندر صرف یہ بتایا جائے بیماریوں کے بارے میں، اس پر، اور ایسی کتابیں جس میں صرف یہ بتایا جائے انسانی نظام کے بارے میں، اندر جو نظام ہے اس پر، اور ان سب چیزوں کو آپ دوائیوں کو مریضوں سے بھی دوائیوں کو سمجھیں، اور مریضوں کی بیان کردہ علامات سے بھی بیماریوں کو سمجھیں، اور اپنے مشاہدے سے بھی بیماریوں کو، دوائیوں کو سمجھیں۔ یہ ساری چیزیں ایک سیکھنے کا ایک پروسیجر ہے۔ سیکھنے کے اندر صرف کتابیں نہیں آتی، صرف وہ 4 سال کا ڈپلومہ نہیں آتا، سیکھنے کے اندر 4 سال کا ڈپلومہ بھی ہے، اور مٹیریا میڈیکا اور جو ضروری کتابیں، جو لیڈر کی، بڑوں کی کتابیں، وہ بھی آتی ہیں، اور سیکھنے کے اندر مریضوں کا کیس نوٹ کرنا مکمل، اور اس کے بعد اس پر غور فکر کرنا، یہ بھی سیکھنے میں آتا ہے۔ تو نسخہ جاتی نظام یعنی کمبینیشن، اور ایک ہی وقت میں بہت ساری دوائیاں دے دینا، مریض کو مکمل سمجھے بغیر اس کو چھوڑ دیں، یہ تمام مٹیریا میڈیکا کو، فلاسفی کو، بیماریوں کو، غذاؤں کو، اندرونی نظام کو اور مریض کو سمجھ لیں، اور اس پر غور فکر کرنے کے بعد جتنی دوائیاں بنتی ہیں اتنی دیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، جتنی بنتی ہے اتنی دیں، اور ترتیب کے ساتھ دیں، یعنی ایک ہی دن میں وہ ساری نہیں دینی ہوتی، اس میں ترتیب ہوتا ہے، پھر اس کی پوٹنسی ہوتی ہے، اس میں مدت ہوتی ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔
بہرحال یہ تو تھی ایک تمہید جو میں نے بتا دی ہے، اس میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے مریض کے لیے دوا کا انتخاب کرنے سے پہلے کن چیزوں سے گزرنا ہے۔ اب آ جائیں پریکٹیکل، کچھ میں آپ کو نا کیس بتاتا ہوں جس کے اندر جو نا آپ اپنے جو کیس ہے نا کچھ بتا دیتا ہوں کہ اس میں مریض کیا بیماری لے کر آئے اور میں نے اس کے بارے میں کیا کیا، کون سی دوا دی اور کیا کچھ کیا اور کیسے اس کو آرام آیا اور کتنی دوائیوں سے آرام آئے، کون سی دوائی کیسے دی۔ تو اس پر بات شروع ہوگی۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک مریض کی بات کرتا ہوں، اس کا نام ہے محمد رضوان مرزا، اور یہ آیا تھا، یہ وہ مریض ہے جس مریض کے آپ کہیں گے کہ دوستوں ایک بات میری یاد رکھنا، لکیر کے فقیر نہ بننا، یہ میری بات یاد رکھنا کہ لکیر کے فقیر نہ بننا، کہ میں نے جو کہہ دیا بس آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ یہاں پر یہ اس بات کو میں تھوڑے اور لفظوں کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا کہ لکیر کا فقیر بننا کسے کہتے ہیں؟ بغیر غور فکر کیے، بغیر سمجھے اور بنیادی اصول کو سمجھے، صرف ایک کیس کو دیکھ کر آپ دیکھیں کہ اس کیس میں یہ علامتیں ہیں اور صابری صاحب نے اس کیس میں یہ دوائی دی ہے تو میں نے بھی ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں۔ آپ نے بنیادی فلسفہ، بنیادی قانون کو سمجھنا ہے، جو بنیادی جو لا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر کیس میں نے کرنا کیا ہے اور ہر کیس کو حل کرنے کے لیے کون سا میتھڈ استعمال کرنا ہے اور کتنے میتھڈ ہے اور ہر میتھڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ آپ کے جو توجہ ہے نا وہ میرے بیان کردہ اصول کے پر ہونی چاہیے، جو میتھڈ میں بتانے جا رہا ہوں اس پر توجہ رکھنا۔ یہ جو کیس ہوتے ہیں نا ان کی طرف زیادہ دھیان نہ رکھنا۔ یہ کیس بطور مثال میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں بتانے لگا ہوں کہ آپ اپنے مریضوں کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیں جس طرح میں نے کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے وہ جو میتھڈ میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے ان میتھڈ کو اپنانا ہے اور وہ جتنے بھی میتھڈ بنیں گے ان کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور آپ نے اپنے سارے کیسوں کو اس کے مطابق حل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چیزیں تو میں پہلے بتا چکا ہوں اور جو رہتی ہیں میں کیس بتاتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا اور اینڈ پر سب جتنے بھی میتھڈ ہے اس کو میں خلاصہ کر دوں گا، اور پھر جو نا یہ ہمارا جو سیشن یہ شروع ہوا نا اس کا اختتام ہوگا کہ مریض کے لیے دوا کے انتخاب کیسے کرنا ہے۔ اچھا، یہ مریض وہ ہے، اس طرح کے آپ کے پاس نا مریض آئیں گے جن کی عمر زیادہ ہے اور وہ جو نا بیماریوں کے گھر بن چکے ہیں، وہ آ کر پتہ کیا کہیں گے۔ کل بھی ایک مریض آیا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب، اور جو جاوید اقبال کی جو پہلے میں نے بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب میں نے اس سے پوچھا آپ کو بیماری کیا، کس بیماری کا میں نے علاج کرنا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بیماری نہیں، مجھے بہت ساری بیماریاں ہیں۔ وہ تھوڑا پریشان بھی تھا کہ شاید کہ یہ ڈاکٹر صاحب علاج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں نے کہا چلے بتائیں آپ کو کون سی بیماری ہے۔ اس نے کوئی 8-10 اپنی بیماریاں بتائیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب صرف اتنی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کر پریشان ہیں، اور خاص طور پر تقریباً 35 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں یہ نوبت بہت سارے لوگوں پر آ جاتی ہے۔ ایک بیماری لگتی ہے، پھر دوسری لگتی ہے، پھر تیسری لگتی ہے، پھر چوتھی لگتی ہے، پھر 5ویں لگتی ہے، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، اور کوئی بھی ڈاکٹر بیماریوں کا علاج کرنے کے ان کو کوئی بھی قابل ڈاکٹر نہیں ملتا، کیونکہ 90% جو حکیم ہیں یا ہومیو ڈاکٹر ہیں یا ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں یہ صرف ردی ہیں، بکواس ہے بس یہ سب، اور ان میں 10% ہی ہے جو اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہیں، جو محنت کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مریضوں پر، بیماریوں پر غور فکر کرتے ہیں، غذاؤں پر غور فکر کرتے ہیں، انسان پر غور فکر کرتے ہیں اور اللہ کے نظام پر غور فکر کرتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو حکیم اور ہومیو ڈاکٹر اور ایلوپیتھک ڈاکٹر ردی ہیں، بالکل نالائق ہیں، یہ بس ڈپلومے لیے ہوئے کلینک اور
دوا خانے مطب اور اسپتال بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے نا تباہ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ بیماریوں کے گھر بن چکے ہیں وہ آپ کو گنائیں گے. مجھے یاد ہے کہ ایک مریض تھا لاہور کا، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. اس نے مجھے نا بیماریاں، وہ بھی ایسے ہی تھا، اس کی عمر بھی تقریباً 35 سال کے قریب تھی یا 32 سال کے قریب تھی تقریباً. نام مجھے یاد ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں، بعد میں پھر وہ نہیں صحیح ہوتا. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کریں کیا، میں آپ کو کہاں شروع کروں کہاں. میرا سب سے پہلے مریض سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کون سی بیماری ہے جس کا میں نے علاج کرنا ہے، مجھے وہ پہلے بتائیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. تو یہ میں سوال ہر مریض سے پہلا سوال میرا یہی ہوتا ہے. جب وہ پہلے تو وہ اپنا کچھ بتاتے ہیں، میرا پہلا سوال ہر مریض سے یہی ہوتا ہے، مجھے وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ مسئلہ بتائیں جس کا علاج میں نے کرنا ہے. بنیادی بیماری آپ کی کیا ہے، بنیادی تکلیف، مسئلہ، عذر، کیا چیز لے کر آئے جس کا میں نے علاج کرنا ہے، تاکہ آپ میرے ساتھ جتنی دیر تعلق میں رہیں تو میرا فوکس اس پر رہے، کیونکہ میرے پاس آپ وہ چیز لے کر آئے تھے. یہ آپ بھی عادت اپنا لیں، ٹھیک ہے نا. یہ اچھی عادت ہے کہ بنیادی مرکزی بیماری کون ہے، کون سی ہے جس کے علاج کے لیے مریض آپ کے پاس آیا ہے.